ہم سو رہے ہیں، گہری نیند ہے، بے حسی طاری ہے، ہم خوش بھی ہیں۔ لاشیں تو شامیوں کی ہیں، فلسطینیوں کی ہیں، یمنیوں کی ہیں، ہم ہندی ہیں، ہمارا کنبہ سلامت، خاندان سلامت، فیملی سلامت، ہم محفوظ ہیں۔ پھر کیوں کسی کے قتل و لہو کا سوگ کریں؟ کیوں کسی کی یتیمی کا رنج منائیں؟ ہمارا کاروبار جاری، ہماری آسائشیں موجود ہیں، لذتیں سلامت ہیں۔ یہی بے حسی ہمیں بے نیاز کیے دیتی ہے، گہری نیند سلا دیتی ہے۔ جو بجلیاں ہمارے بھائیوں پر گر رہی ہیں، کسی دن اس کی زد میں ہمارا آشیانہ بھی آئے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شرق و غرب میں بہنے والا مسلم لہو کسی اور کا نہیں، ہمارے ہی بھائی کا ہے۔ ہم سرحدوں میں مقید ہیں لیکن سارا جہان ہمارا ہے، ساری کائنات ہماری ہے۔ وجہ اتفاق سرمایہ ایمان قدر مشترک ہے۔ اسی بنیاد پر مشرق میں بہنے والا خون مسلم بھی ہمارا ہے، بیت المقدس بھی ہمارا ہے، اس پر نچھاور ہونے والی جانیں بھی ہماری ہیں۔ پورا وجود مسلم ایک جسم کی مانند ہے۔ آج مسجد اقصی کی دہلیز لہو لہان ہے، فلسطینیوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا، یہودی مسلط ہیں۔ عرب حکمرانوں نے امریکہ اور اسرائیل کی وفاداری میں زندگی گزار دی، آج بھی ان کے دل و دماغ پر یہودوں نے سارا قابض ہیں۔ وہ تو حرمین کی دولت بھی کلیسا کی نظر کر رہے ہیں۔ انہی سے عراق تباہ کرایا، انہی سے شام تباہ ہوا، یمن کا سہاگ لوٹا گیا، لبنان پر بارود برسائے گئے۔ ان سب کی تباہی کا مقصد ایک رہا کہ اسرائیل محفوظ ہو جائے۔ اس لیے حرمین کے بادشاہوں نے کبھی فلسطینیوں کی خبر گیری نہیں کی۔ فلسطینیوں کو دوسرے درجے کا شہری مانا جاتا ہے، اس لیے حسن سلوک کا حقدار نہیں سمجھا جاتا۔ غربت و افلاس کا عالم ہے، مسکین ہیں، ضروریات زندگی سے محروم ہیں، انہیں صحیح سے کھانے کو میسر نہیں، صاف پانی سے محروم ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، ان کے احتجاج کی کوئی اہمیت نہیں، ان احتجاج کا حق بھی نہیں، اپنے جائز حقوق کی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ اگر آواز بلند کریں تو کچل دیے جاتے ہیں، لاشیں لگا دی جاتی ہیں۔ جیلوں میں نوجوان فلسطینی قید ہیں، بچیاں جن کی عمریں پڑھنے کی ہیں قید و بند کی اذیتوں سے دوچار ہیں۔ کوئی انہیں رہا کروانے والا نہیں، کوئی ان کے مقدمات نمٹانے والا نہیں۔ بچوں کے حقوق روز قتل کیے جاتے ہیں، گودیں سونی کی جا رہی ہیں، بے دردی سے ننھی کلیاں مسل دی جاتی ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ غذائیت کی کمی سے نیم جاں ہیں، جو مریض ہیں وہ بہتر علاج سے محروم ہیں۔ قصور یہ ہے کہ وہ مسلم ہیں، یہود کے اجارہ دار بننا منظور نہیں کرتے۔ ان کے حق کی آواز کو دہشت گرد بنیاد پرست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان مظالم کا سبب یہ ہے کہ فلسطین سے مسلمانوں کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے، القدس کی ارض حرمت پر صرف یہودیوں کا قبضہ ہو۔ اسی لیے مسلمانوں کی زمین مسلمانوں سے چھینی جا رہی ہے، وہ محصور ہیں، اپنی ہی زمینوں پر ظلم کے شکار ہیں۔ ظالم امیر بھی ہیں، جدید ہتھیاروں سے لیس بھی ہیں، اقتدار بھی انہی کا ہے۔ تمام مسلم طاقتیں اسرائیل کی حامی ہوتی جا رہی ہیں۔ جب مسلمانوں میں کچھ دم خم محسوس ہوتا ہے تو بہانے بنا کر یہودی کبھی غزہ پر حملے کر دیتے ہیں، کبھی مسجد اقصی پر، پھر درجنوں بلکہ سینکڑوں ہلاکتیں۔ کوئی بولنے والا نہیں، بولنے والے خاموش کر دیے گئے۔ ایک ترکی ہی نیم جاں ہے، تنہا آواز بلند کرتا ہے۔ جو بچے ہیں وہ غلام ہیں، اسیر فکر مغرب ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔